السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کلاس 7 کے آج تاریخ میں ہم چیپٹر نمبر باب جو ہے اس کا 3 پڑھیں گے۔ اس میں ہمارے پاس جو ہے مغلیہ سلطنت کے معاشرتی اور ثقافتی حالات ہیں۔ اس میں ہم نے مغلیہ سلطنت میں جو بھی جیسے انہوں نے معاشرتی لحاظ سے اور ثقافتی لحاظ سے جو بھی اقدامات کیے ہیں اس کے حوالے سے جو ہم اس چیپٹر کے اندر پڑھیں گے۔ یہاں پر کچھ آپ کے پاس اہم نکات جو ہیں جو ہم اس چیپٹر کے اندر جو آج یہاں پہ پڑھنے والے ہیں، وہ سب سے پہلا جو ہے وہ یہاں پر معاشرتی اور مذہبی رواداری کے حوالے سے مغل بادشاہوں کی مذہبی پالیسی، اس کے بعد میں بھکتی تاریخ، دین الہی اور حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ کے مسلک کے اہم خط و خال ہیں۔ اس کے بعد میں سکھ مذہب کے خط و خال ہیں، مغلیہ دور حکومت میں معاشرتی اور ثقافتی حالات اور معاشرے میں تبدیلی کا تجزیہ کیسے کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں مغلیہ دور میں سائنس، آرٹ اور فن تعلیم کے بارے میں پڑھیں گے، مغلیہ دور کی تعلیمی نظام پر روشنی ڈالیں گے اور مغلیہ دور کے مرکزی اور صوبائی انتظامی ڈھانچے سے جو واقفیت ہے وہ اور مغلیہ دور کی تاریخی نویس پر جو ہے وہ بحث کی جائے گی۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے مغل بادشاہوں کی مذہبی پالیسی۔ جو مغلیہ دور تھا نا، اس کے اندر تو حکومت میں مذہبی رواداری اور برداشت کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا۔ جو مغل بادشاہ تھے وہ زیادہ تر حسن اخلاق کے مالک تھے۔ انہوں نے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے اندر جو تھا وہ فرق اتنا زیادہ نہیں رکھا ہوا تھا، اور ان کے درمیان میں جو مسلمانوں کے ساتھ جو تھے وہ غیر مسلم کے ساتھ بھی بہت زیادہ جو ان کے لحاظ سے کیا جاتا تھا، ہر لحاظ سے ان کے ساتھ منصفانہ جو ہے طریقے سے کام کیا جاتا تھا، اور غیر مسلموں کو جو تھا وہ بڑے بڑے عہدے اور مناصب دیے گئے۔ اور مغلیہ دور میں فارسی زبان کے ساتھ ہندی زبان کو بھی بڑی اہمیت تھی، اور مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں کی جان و مال اور عزت سب چیزوں کا حفاظت کی جاتی تھی۔ تو اس طرح سے انہوں نے کہا کہ مغل بادشاہوں کی مذہبی جو پالیسی تھی وہ بڑی کارآمد تھی۔ اس کے بعد میں ہمارے پاس جو سب سے پہلے اسلامی تحریک کے حوالے سے جو مین کام ہے، جو مین چیزیں ہیں، وہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ورک ہے، وہ ان کی جو سن پیدائش ہے وہ 1564 سے 1624 تک ہے۔ تو یہ ہمارے جو اولین اسلامی تحریک کے بانی ہیں، اور انہوں نے یہ مشہور تاریخی شہر سرہند میں 1564 میں پیدا ہوئے، اور ان کا اصل جو نام تھا وہ کیا تھا، شیخ احمد سرہندی تھا۔ اور مجدد الف ثانی نے ابتدائی تعلیم تو اپنے والد صاحب سے حاصل کی، اور انہوں نے اپنے زمانے کے جید العلماء اکرام اور استاذہ کے علوم اسلامی میں علم حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ اسی طریقے سے حضرت مجدد الف ثانی اپنے آبائی شہر سے سرہند و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور لوگوں میں فیوز و برکات سے بہرہ ور کیا۔ تو اس کے بعد میں چند سال کے قیام کے بعد انہیں حج بیت اللہ کے ارادے سے انہوں نے گھر سے نکلے، اور دلی ان کا جو تھا وہ ہم مکتب شیخ حسن کے ہاں ہوا۔ تو وہاں پر ان کا نا جو ملے وہ کہاں پہ، خواجہ باقی اللہ کے ساتھ وہاں پر ملے، اور انہوں نے خواجہ صاحب کی تعریف کچھ ایسے الفاظ یا کچھ ایسے انداز میں کی کہ مجدد ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، اور خواجہ صاحب نے انہیں چند روز اپنے ہاں قیام کی دعوت دی۔ تو وہاں پر نا مجدد الف ثانی خواجہ باقی باللہ کے طور و اطوار، مطلب کہ ان کے رہنے سہنے اور ذکر و شغل سے بہت زیادہ وہ تھے، زیادہ عقیدت پیدا ہو گئی ان کے اندر میں نا، بہت زیادہ ان کو شوق پیدا ہو گیا، اور وہ ان کے مرید بن گئے۔ 2-3 ہفتے تک ان کے پاس رہے، پھر اس کے بعد میں ان کو واپس بھیج دیا گیا، اور وہ وہاں پر شہنشاہ اکبر کے با اثر درباریوں اور جو تھے نا سہیل عقید العمرہ سے جو تھے ان کے تعلقات اور نفاذ شریعت کی طرف ان کی توجہ دلائی، اور دوسری جانب ان کا جو نا اسلامی ذہن رکھنے والے مریدوں کی ایک جماعت تیار کی، اور اس مشن کے اوپر انہوں نے پورے ملک کے اندر کام کیا، اور اس طرح سے انہوں نے اپنے مریدوں کے ذریعے پورے ملک کے اندر اسلام کی اشاعت کے لیے بہت سارے رابطے قائم کیے اور خطوط لکھے، اور مریدوں کے ساتھ سینکڑوں نقلیں تیار وغیرہ کی، اور ان سے جو تھے کام کرواتے رہے۔ اور مجدد الف ثانی جو تھے نا وہ اکبر کی تاریخ کے دور میں ظاہر ہونے لگا تھا، اور اس طرح سے نا آہستہ سے جو تھے اکبر کے جو بے دین مسائل تھے نا ان کی وفات ہوتی گئی، اور ان کی جگہ پر مجدد الف ثانی کی جو انہوں نے اپنے عمرہ کو بنایا ہوا تھا، اور ان کو نا آگے وہ آتے گئے، وہ عمرہ جو تھے وہ آگے آتے رہے، اور اس کے بعد میں جیسے ہی انہی کاوشوں کی وجہ سے نا جو شہزادہ سلیم جو ہے نا وہ تخت نشین ہوئے، اور نہیں تو خسرو کی جانشینی کے تمام انتظامات جو تھے وہ تو مکمل ہو چکے تھے اس دوران۔
تو اسی دوران جو تھے نا وہ جہانگیر نے اپنے ابتدائی دور میں راسخ العقیدہ عمرہ کے زیر اثر تھا، تو نواب مرتضیٰ خان نے جو کام کیا وہ بخاری کی ان کی وفات ہو گئی، تو اس کے بعد ان کا زور کم ہو گیا اور اس کی جگہ پر ایرانی عمرہ سربراہ جو تھے نا وہ اقتدار میں آ گئے۔ تو مجدد الف ثانی کے خلاف بہت زیادہ تاریخ ہوئی، ان کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا گیا، مطلب کہ ان کو قید کر دیا گیا، اور بہت زیادہ اخلاقی مجرموں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی بعد میں، اور کئی غیر مسلم قیدی جو تھے وہ مشرف با اسلام ہوئے، مطلب کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد میں مجدد کی نظر بندی کے دوران ہی جہانگیر کو پتہ چل گیا کہ وہ بہت اچھے انسان ہیں، ان کو انہوں نے باعزت رہا کیا، اور جہانگیر کے ساتھ 3 سال گزارنے کے بعد پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ 1624 میں انتقال پا گئے، اور ان کی وفات کے بعد آپ کے فرزندوں نے آگے کام کیا۔ مجدد الف ثانی کے جو کارنامے ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ ایک تو یہاں پہ سب سے پہلا جو اہم کام ہے وہ تصوف کی اصلاح ہے، مطلب کہ اسلام کے اندر جو اصلاح کی گئی ہیں ان کے بارے میں ہے۔ مین جو اس میں اصلاح ہے یہاں پر انہوں نے کہا ہے فلسفہ وحدت الوجود کی نفی کر کے انہوں نے فلسفہ وحدت الشہود کو جو تھا انہوں نے فروغ دیا۔ اس میں فلسفہ وحدت الوجود میں بیٹا یہ آتا ہے کہ ہم یہ کہہ لیں کہ اس کے ماننے والوں کا یہ کہنا ہے، یہ علماء اس میں یہ کہتے ہیں کہ تمام جتنا بھی اس دنیا کے اوپر جو کائنات کے اوپر جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ خدائی ہے، ہر چیز کو یکتا مانا گیا، ہر چیز میں خدا کو بیان کر دیا گیا، لیکن وحدت الشہود میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور مطلب کہ خدا کی جو وحدیت ہے وہ ایک ہے، اور ان ساری چیزوں میں خلقت انسانیت کے اندر ان کی شہادت دی جاتی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کا جو اہم کام بھکتی تاریخ کے خلاف، جو بھکتی تاریخ کے اندر کیا تھا کہ ہندوؤں نے مسلمانوں سے مل کر عقیدہ توحید اپنا کر ایک تحریک چلائی، جس کے اندر پنڈتوں اور مولویوں کے جو تھے نا ظاہری تقدس پر جو تھی وہ تنقید بھری ہوئی تھی۔ اس کے اندر وہ اسلام اور ہندو دھرم کو ملا رہے تھے، جس کے اندر رام اور رحیم کا جو اصل جو مقصد وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ رام اور رحیم ایک ہی ہستی کے نام ہے، تو مذہبی رہنماؤں کو ان کی یہ جو ان کے کام کو تفریق پھیلا دی، ان کو انہوں نے ختم کیا، اس قسم کی تحریک کو اس زور پکڑ رہی تھی تو اس کو روکا۔ اس کے بعد میں اکبر کے جو دین الہی کے حفاظ کے محاذ ہیں، اس کے اندر مجدد الف ثانی نے اکبر کے بے دینی اور الحاد کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور ان کے درباری جو تھے ان کے سارے کام کو روکا۔ ہندوؤں کے خلاف محاذ آرائی، ہندوؤں کے خلاف بھی انہوں نے بہت زیادہ کام کیا۔ ہمارے پاس اس کے بعد نیکسٹ ہے سکھ مذہب۔ سکھ مذہب میں جو تھا وہ بابا گرو نانک جو تھے وہ 1469 میں پنجاب کے ضلع ننکانہ صاحب میں پیدا ہوئے، اور ان کے والد کا نام جو تھا ان کے والد کا نام ہتا کالو تھا جو ہندو تھے، اور بابا گرو نانک جو تھے وہ ہندوازم سے اتنے زیادہ نہیں تھے متاثر، انہوں نے جو جتنے بھی مسلمان صوفیہ سے زیادہ متاثر تھے، تو انہوں نے اس نسلی امتیاز کو ترک کر کے تو انہوں نے ان کا درمیانی راستہ نکالا، انہوں نے ایک نیا جو مذہب ہے سکھزم اس کو پروان چڑھایا، اور 18ویں صدی کے وسط میں جب مرکزی مغلیہ کی حکومت کمزور ہوئی تو صوبہ پنجاب اور سرحد میں خیبر پختونخوا میں سکھوں نے زور پکڑ لیا، اور وہ پورے پنجاب پر قابض ہو گئے، اور اس طرح سے سکھوں نے پنجاب پر 1801 سے 1849 تک حکومت کی۔ اور سکھ دور حکومت میں مشہور حکمران جو تھے وہ کون سے تھے؟ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا نام آتا ہے، جس کا انتقال جو تھا وہ 1839 میں، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ سکھ حکومت زوال پذیر ہوئی، اور آخر کار 1849 میں انگریزوں نے سکھ کو شکست دے کر پنجاب پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ آگے ہمارے پاس مغلیہ دور حکومت میں معاشرتی اور ثقافتی حالات اور معاشرے میں تبدیلیاں، اس طرح سے جو جتنے بھی ان کے کلچر میں ہونے والے جتنے بھی رسم و رواج تھے ان کو ختم کر کے انہوں نے اپنے رسم و رواج قائم کیے، اور ان صوبوں اس کی وجہ سے نا جو غیر مسلم تھے وہ بہت خوش تھے، کیونکہ مسلمانوں کے جتنے بھی رسم و رواج تھے ان کو ختم کر کے تو ان کو زیادہ لایا گیا آگے۔ تو اسی طریقے سے مسلمان جو تھے اسلامی تمدن کے مطابق اپنی زندگیاں جو تھے وہ ڈھالتے تھے، اور لیکن مشہور جد العلماء اکرام ان مدارس میں تقریر کیا جاتا تھا کہ حکومت کی طرف سے ان کو تنخواہیں ملتی تھیں۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر کمپلیٹ اس کی جو مسلمانوں کا معاشرہ اصول مساوات، مطلب کہ برابری کا جو اصول تھا، اصول ہندو معاشرے کے لیے نئے تھے، اور وہ ہندو معاشرہ ذات پات کا قائل تھا، تو اس لیے سے شودر جو تھی وہ ادنی ذات تھی، ان کے اندر بہت زیادہ ذات پات کا نظام جو ہے وہ کیا جاتا تھا، تو وہ مغلیہ دور کے اندر اس کو بھی ختم کیا گیا۔ اور اس کے بعد میں مغلیہ دور میں جو تھا نا وہ دور میں سائنس
اور آرٹس اور فن تعمیر بہت زیادہ جو ہے وہ قابل دید ہے، اور اس کو بہت سراہا جاتا ہے کہ بادشاہ مغل جو دور حکومت میں تھے تو علوم و فنون بہت سرپرستی کی گئی تھی۔ اس میں جو ہمارے پاس مین آ جاتی ہیں، اسی طرح بابر کو جہاں کہیں بھی مطلب کہ وہ دور حکومت میں علم فلکیات کا بھی جائزہ لیا گیا، اور بہت ساری بادشاہوں میں جو تھا وہ علم کا ذوق بھی پیدا ہوتا گیا۔ مغل حکمران علم و ادب کے شیدائی ہونے کے ساتھ ساتھ علم جو تھے نا، علم و فضل کے بھی صحیح معنیوں میں قدردان تھے۔ تو بابر کے آبائی علاقے سمرقند، بخارا اور ہرات بخل کے مدارس علماء کے قابلیت کے دھوم مچی ہوئی تھی۔ تو وہاں پر بابر کو جہاں کہیں بھی اچھی کتابیں ملتی وہ اپنے بچوں کو بھجوا دیتا، اور ہمایوں کی علمی دوستی بہت مشہور تھی، وہ کتب خانے، لائبریری اور یہ ساری چیزیں جو تھی وہ تعمیر کرواتا تھا۔ یہ سارا ان کا جو تھا مغل بادشاہوں کا کام یہاں پہ آ جاتا ہے۔ اور فن مصوری اور خطاطی فن تعمیر کے اندر بھی بہت زیادہ، اور اسی طریقے سے اسی لیے تو مغلیہ دور کی جو جتنی بھی عمارات اور ان کی جو ہے وہ منہ بولتی ثبوت ہے ان کے فن کا، کہ جیسے کہ ہمارے پاس مغل بادشاہوں کی بنائی ہوئی بہت ساری عمارات، تاج محل آگرہ، لال قلعہ دہلی، جامع مسجد دہلی، شالیمار باغ، شاہی قلعہ لاہور، بادشاہی مسجد لاہور، یہ ساری چیزیں جو تھیں مسجد وزیر خان لاہور وغیرہ آرٹ کا بہترین نمونہ پیش کرتی ہیں۔ مغلیہ دور میں تعلیم کا نظام بھی بہت زیادہ رکھا گیا۔ تعلیم کی اشاعت جو تھی وہ بھی ہر مغل بادشاہ اپنے مذہبی فریضہ سر انجام دیتا تھا، اور کوشش یہ کی جاتی تھی کہ تعلیم مفت دی جائے۔ اور مغلیہ دور میں آگرہ، دلی، لاہور، الہ آباد، امبالہ یہ سارے اسلام کی اشاعت و تدریس کے مراکز تھے۔ تو اسی طریقے سے جو آگے ہے مغلوں کا جو نظام حکومت تھا، سب سے پہلے تو بادشاہ کو ساری مرکزی حیثیت حاصل ہوتی تھی، وہ تمام جتنے بھی کام ہوتے تھے ان سب چیزوں کے اختیارات اس کے پاس ہوتے تھے، اور جمعے کے خطبے میں بھی اس کا نام لیا جاتا تھا، اور سکوں پر بھی اس کے نام جو تھے وہ منقش کیے جاتے تھے، اور آزاد خود مختار ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد میں جو عہدہ آتا تھا وکیل سلطنت کا، وکیل سلطنت کو بادشاہ کا نائب سمجھا جاتا تھا، اور یہ سارے جتنے بھی اختیارات ہوتے تھے وہ اس کے پاس ہوتے تھے، اور ہر چیز جو ہے وہ اس کے، اور یہاں پر جو بیرم خان کے بعد معنم خان اور مرزا عزیز آصف جیسے جتنے بھی ہیں وہ وکیل سلطنت کے منصب پر فائز تھے۔ اس کے بعد میں وزیر کا عہدہ آتا ہے۔ وزیر جو ہے وہ اس کا معنی بھی بوجھ اٹھانے والا، جو بادشاہ کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھاتا ہے اور اس کے اختیارات کو سنبھالتا ہے۔ اس کے بعد میں دیوان آ جاتا ہے۔ مغل کے مرکزی نظام حکومت میں دیوان کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ وہ اس نے جتنی بھی حکومت کے اندر آمدنی اور خراجات ہوتے تھے اس کا حساب رکھتا تھا، اور اس کو وزیر خزانہ بااختیار اور بادشاہ کو مالی امور میں بھی مشورے دیتا تھا۔ اس کا سارے کام آتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں میر بخشی آ جاتا ہے۔ اکبر نے وکیل سلطنت کے اختیارات، جو وکیل سلطنت کے کچھ اختیارات کو کم کرنے کے لیے میر بخشی کا جو تھا وہ عہدہ قائم کیا، جو کہ فوجی محکمے کا سربراہ اور فوجوں کو تنخواہیں دینا، فوج بھرتی کرنا، فوجیوں اور گھوڑوں کی بادشاہ کے سامنے معائنے کی پیش کرنا، اور اس کی ذمہ داریاں جتنی بھی تھیں وہ میر بخشی کے کام میں آ جاتی تھی۔ اس کے بعد میں میر سمان کا عہدہ جو تھا وہ انتظامی نوعیت کا تھا۔ اس میں سرکاری جتنے بھی کارخانوں کی دیکھ بھال، حساب کا جتنی بھی نگرانی جو تھی وہ اس کی ذمہ داری تھی۔ تحویل دار نگرانی میں خزانہ اور سٹور ہوا کرتا تھا۔ میر سمان کے ماتحت جتنے بھی داروغے مختلف شعبے کے نگران ہوتے تھے۔ صدر الصدور کا آ جاتا ہے اس کے بعد، تو اس میں میر سمان کے بعد صدر الصدور کا درجہ تھا۔ یہ صدر ہر صوبے کا صدر ہوتا تھا، اور جتنے بھی صوبے کے اندر ہونے والے کام جو ہوتے تھے یا عالم فاضل ہونے کے علاوہ یہ بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار بھی ہوتا تھا، سارے کام جو تھے وہ اسی کے ذمے تھے۔ اس کے بعد میں قاضی القضات آتا ہے۔ یہ عدلیہ کا سربراہ قاضی القضات کہلاتا ہے، مطلب کہ جتنے بھی عدالت میں ہونے والے جتنے بھی کام ہوتے ہیں، قاضی کے جتنے بھی فرائض ہوتے ہیں، ہر قسم کے جتنے کہہ لیں کہ کام کروانے، جیسے کہ یہاں پہ ہے بیوگان کی نکاحوں میں ولی کے فرائض انجام دینا، شہادتیں قبول کرنا، لاوارث مالی جائیداد کی نگرانی، قیدیوں کا ریکارڈ، یہ ساری جتنی بھی ذمہ داریاں تھیں وہ قاضی القضات کی ذمہ داریاں ہوتی تھیں۔ اس کے بعد میں محتسب آ جاتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں محتسب ایک ذمہ دار عہدہ دار ہوتا تھا، اور یہ قرآن کی روح سے احتساب فرض کر رہے ہیں، یہ سارے کام جو تھے وہ اس کے کام میں تھے۔ میر آتش، یہ مغلیہ فوج کے میر آتش کو جو ہے وہ میر آتش توپ خانے کا نگران ہوتا تھا، توپوں کی نقل و حمل یہ سارا جو تھا وہ اس کے ذمہ تھا۔ دیوان برید جو ہے وہ سرکاری ڈاک ہوتا تھا، اور اس کے جو ہر جگہ پر شاہراہوں پر اس کے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر قائم ہوتے تھے، اور یہ تیز رفتار ہر کاریں ہر
کا وقت چاقو چوبند رہتے تھے. اور اس کے بعد میں دارالضرب مطلب کہ ٹکسال قائم کی جاتی تھی. اور مغل کا صوبائی نظام میں صوبے دار اور گورنر ہر صوبے کے اندر، کیونکہ آہستہ آہستہ سے جو تھے وہ مغلیہ انتظامیہ کا جو تھی وہ زیادہ صوبے بڑھتے گئے، ان کی حدود بڑھتی گئی، تو اس لیے وہاں پر ہر صوبے کے اندر وہ انہوں نے علیحدہ علیحدہ سے نظام قائم کیا. صوبے دار ہوتا تھا، وہ سارے صوبے کا کام سر انجام دیتا تھا. دیوان آ جاتا ہے صوبے کے بعد، اس کا عہدہ تھا صدر. یہ صدر الصدور، ہر صوبے میں ایک صدر مقرر ہوتا تھا جو صوبے کے مذہبی امور کے اوپر کام کرتا تھا. بخشی جو ہے وہ صوبے میں متعین فوج کا سربراہ، اور کوتوال کا کام جو تھا وہ پولیس کے سربراہ ہونے اور ملک کے اندر امن و امان قائم کرنے کے کام کرتا تھا. وقائے نویس کا کام جو تھا وہ مرکز کو خبریں فراہم کرنا تمام ملک کے اندر امن و امان کی. اور فوطہ دار جو تھا یہ خزانے کا افسر ہوتا تھا اور فوطہ دار کہلاتا تھا جو کاشت کاروں سے مالیہ وصول کر کے انہیں جو ہے وہ رسید جاری کرتا تھا. اور فوجدار جو تھا یہ فوجی افسر تھا اور اپنے علاقے میں موجود فوجیوں کا کمانڈ ہوا کرتا تھا. عامل کا کام یہ پرگنے کا افسر اعلیٰ کہلاتا ہے. اس کے بعد میں ہمارے پاس